بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شب معراج کے بارے میں بیان کریں گے کہ شب معراج میں خدا نے اپنے رسول کو بلا کر کیا ہدایت دی، کون سے 3 خوبصورت تحفے عطا کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں کیا دیکھا، معراج کے سفر میں کیا کیا واقعات پیش آئیں، اور آپ کی ملاقات کون کون سے پیغمبروں سے ہوئی، اور معراج میں نمازوں کی فرضیت کے واقعات کیسے پیش آئیں، اور سدرۃ المنتہا کیا ہے۔ اس سے متعلق ہم آپ کے ساتھ مکمل واقعہ شیئر کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ معراج پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہیں جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ عام روایت کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب کی شام کو پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ معراج کس غرض کے لیے ہوئی تھی اور خدا نے اپنے رسول کو بلا کر کیا ہدایت دی تھی، اور حدیث یہ بتاتی ہے کہ معراج کس طرح ہوئی اور اس سفر میں کیا واقعات پیش آئیں۔ اس واقعہ کی تفصیلات 28 ہم عصر روایتوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ 7 راوی وہ ہیں جو خود معراج کے زمانے میں موجود تھے، اور 21 وہ جنہوں نے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان مبارک سے اس کا قصہ سنا۔ مختلف روایتیں مختلف پہلو پر روشنی ڈالتی ہیں اور سب کو ملانے سے ایک ایسا سفر نامہ بن جاتا ہے جس سے زیادہ دلچسپ کوئی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری کے منصب پر سرفراز ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ 52 برس کی عمر تھی۔ حرم کعبہ میں سو رہے تھے۔ یکایک جبرائیل علیہ السلام فرشتے نے آ کر آپ کو جگایا، نیم خفتہ اور نیم بیدار حالت میں اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس لے گئے، سینہ چاک کیا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، پھر اسے ایمان و یقین سے بھر دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا، براق کی رفتار سے چلتا تھا، اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ چمکا۔ جبرائیل نے تھپکی دی اور کہا، دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینہ کی تھی، جہاں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور سینا کی تھی، جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ تیسری منزل بیت الحمہ کی تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل پر بیت المقدس تھا، جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ اس سفر کے دوران میں ایک جگہ کسی پکارنے والے نے پکارا، ادھر آؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ یہودیت کی طرف بلا رہا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ادھر آؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی توجہ نہ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ عیسائیت کا دعوے دار تھا۔ پھر ایک عورت نہایت بنی صبری نظر آئی اور اس نے اپنی طرف بلایا۔ آپ نے اس سے بھی نظر پھیر لی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ دنیا تھی۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، دنیا کی عمر کا اندازہ اس کی عمر سے کر لیجئے۔ پھر ایک اور شخص ملا۔
جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر آپ اسے بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ شیطان تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء اسے باندھا کرتے تھے۔ پھر اندر داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدائی میں اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بن گئیں۔ سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ، تیسرے میں شراب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جبرائیل نے مبارکباد دی کہ آپ فطرت کی راہ پا گئے۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ جبرائیل علیہ السلام اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں اور اسی نسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو وہ دروازہ بند تھا۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا، کون آتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا، ہاں۔ تب دروازہ کھلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرشتوں اور انسانی رواح کی ان بڑی بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس مرحلہ میں مقیم تھے۔ ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھا۔ چہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، آپ کے معصر اعلیٰ ان بزرگ کے دائیں بائیں بہت لوگ تھے۔ وہ دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور بائیں جانب دیکھتے تو روتے۔ پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا کہ یہ نسل آدم علیہ السلام ہے۔ آدم اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر آپ کو تفصیلی مشاہدہ کا موقع دیا گیا۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کاٹتے ہیں اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھا کچھ لوگ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ کہا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے اٹھتے نہیں تھے۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیبند لگے ہوئے تھے۔ وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا، یہ کون ہیں؟ کہا گیا، یہ وہ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ خیرات کچھ نہ دیتے تھے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گھٹا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ انہیں اٹھاتا تو اس میں کچھ لکڑیاں بڑھا لیتا۔ پوچھا، یہ کون احمق ہے؟ کہا گیا، یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر یہ ان کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کا بارہ اپنے اوپر لادے چلا جاتا تھا۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ پوچھا گیا، یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بلا تکلف زبان چلاتے اور فتنہ پھیلاتے تھے۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا اور اس سے ایک بڑا موٹا سا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اسی شگاف میں جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ پوچھا، یہ کیسا معاملہ ہے؟ کہا گیا، یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کر جاتا ہے
اور پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا مگر نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ دوسروں پر زبان تاڑنا دراز کرتے تھے۔ انہی کے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے منہ اور سینے کو نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹھ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں، آنے جانے والے ان کو رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ سود خور ہیں۔ انہی کی مشاہدات کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت عمدہ طریقے سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ان حضرات کی خوش مزاجی کا کیا سبب ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان کے پاس ہنسی کا کیا کام، یہ تو دوزخ کا داروغہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ دیکھنے کی خواہش کی۔ اس نے یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ اس مرحلے سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ تعارف پر معلوم ہوا یہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا جس کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں چودھویں کا چاند۔ معلوم ہوا یہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ چوتھے آسمان پر آپ حضرت ادریس علیہ السلام اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان محل بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت ہیں۔ تعارف پر معلوم ہوا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر مزید ارتقاء شروع ہوئی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے۔ دوستوں سدرۃ المنتہا بیری کا ایک نورانی درخت ہے جس کا پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں، جو پیشے گاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے ہیں اور اوپر سے احکام اور قوانین براہ راست یہاں آتے ہیں۔ اسی مقام کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے ذہن میں اس کا تصور تک گزر سکا۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے اور ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال سامنے تھی۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ جو باتیں ارشاد ہوئیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئی۔ نمبر 3، شرک کے سوا اور دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ نمبر 4، ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے
اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ پیشے خداوندی سے واپسی پر نیچے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے یہ سن کر کہا، میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں۔ میرا اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی۔ جائیے اور کمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ عز و جل شانہ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی۔ ان کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم کی جاتی رہیں۔ آخر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی 50 کے برابر ہے۔ واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کی فرضیت بتائی اور فرمایا گیا کہ یہی 50 کے برابر ہے۔ واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی۔ پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ صبح سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کو یہ روایت سنائی۔ پھر باہر نکلے تو قصد کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور کہا، خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہ سنائیے گا ورنہ ان کو مذاق اڑانے کا ایک موقع مل جائے گا۔ مگر آپ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ میں ضرور بیان کروں گا۔ حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے کہا، کوئی تازہ خبر؟ فرمایا، ہاں۔ پوچھا گیا؟ فرمایا کہ میں آج کی رات بیت المقدس گیا تھا۔ کہا، بیت المقدس؟ راتوں رات ہو آئے اور صبح یہاں موجود بھی ہیں؟ فرمایا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قوم کو جمع کرو، سب کے سامنے یہی بات کہوں گا۔ فرمایا، بے شک۔ ابو جہل نے آوازیں دے دے کر سب کو جمع کر لیا اور کہا، لو اب کہو۔ آپ نے سب کے سامنے پورا قصہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 مہینے کا سفر ایک رات میں ناممکن سی بات ہے۔ آنن فانن یہ خبریں تمام مکہ میں پھیل گئیں۔ بہت سے مسلمان اس کو سن کر اسلام سے پھر گئے۔ لوگ اس امید پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ سنایا۔ انہوں نے یہ قصہ سن کر کہا، اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو ضرور سچ ہوگا۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میں تو روز سنتا ہوں کہ آپ کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں اور ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں شب معراج کا مکمل واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اس سے نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچیں گی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔